جو نگراں وزیر اعظم کے لیے نام چل رہے ہیں اس میں محسن بیگ صاحب کا نام سب سے پہلے فلوٹ ہوا تھا۔ عمران خان تو گیا، کیا آپ وزیر اعظم بن رہے ہیں؟ نگراں حکومت کی تقرری سیاستدانوں کے ساتھ مل کر نہیں کہیں اور سے ہوتی ہے۔ آنے والے الیکشن میں کوئی بھی پارٹی اپنا وزیر اعظم لے کر میدان میں اترتی ہے تو اس وقت تک جب بھی الیکشن ہوں گے عمران خان سکرین پر نہیں ہوں گے۔ جماعت کا نام ہوگا پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ آپ کے ساتھ دو مختلف انٹرویوز شیئر کرنے، بڑے امپورٹنٹ انٹرویوز پچھلے 2 دن کے اندر جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اور موجودہ سیاسی صورتحال اور ماضی کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں صرف ایک شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کا۔ ہم نے پچھلے 2 دن میں ریکویسٹ کی تھی کہ چینل کو سبسکرائب کرنا آپ مت بھولیے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے۔ ماشاءاللہ 2 دن کے اندر ہی ہم نے 6 لاکھ سبسکرائبرز کا جو نمبر تھا اس کو ہم نے کراس کر لیا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار یور لو، یور رسپیکٹ۔ آپ لوگوں کی فالوئنگ، آپ کے لوگوں کے فیڈ بیک کی وجہ سے ہی ہم اس لیول تک آئے ہیں۔ ہم نے اکتوبر 2020 کے اندر یہ یوٹیوب چینل جو ہے ہم نے شروع کیا تھا۔ فرینکلی اسپیکنگ آئی نیور ایکسپیکٹڈ کہ ہم تقریباً 2.25 سال کے عرصے کے اندر جو ہے وہ ہم 6 لاکھ سبسکرائبرز کو ہم کراس کر لیں گے، لیکن یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہے، آپ کا پیار ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو سپورٹ کرتے رہیے گا، آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ کے فیڈ بیک کی ضرورت ہے۔ اور بلکہ اس ویڈیو کے آخر میں ایک فیڈ بیک ہمیں آیا ہے، میں نے ذرا اس کے بارے میں بھی بڑی تفصیل سے بات کرنی ہے، تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے۔ سب سے پہلے خبروں کے سلسلوں کو بائی دا وے، آج عمران خان صاحب کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ دن ہے۔ بہت سے ان کے کیسز جو ہیں وہ عدالتوں کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، ان تمام جگہوں کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے بڑے کروشل کیسز جو ہیں وہ آج لگے ہوئے ہیں۔ اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ذرا انٹرویو کا ذکر کر لیں۔ محسن بیگ صاحب جو ہے کل رات کو سلیم صافی صاحب جو سینئر اینکر پرسن ہیں جیو کے، ان کے پروگرام کے اندر موجود تھے۔ اب محسن بیگ صاحب جو ہے نا، ان کی 2-3 خصوصیات میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ ایک، محسن بیگ صاحب وہ پہلی شخصیت ہیں جن کی موجودہ آرمی چیف کی جب تعیناتی ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنا کمانڈ سنبھال لی تھی، تو چند گھنٹوں کے اندر ہی محسن بیگ صاحب کی موجودہ آرمی چیف کے ساتھ ایک تصویر جو ہے وائرل ہوئی تھی، تو لوگوں کو اس بات سے اندازہ ہوا تھا کہ محسن بیگ صاحب موجودہ آرمی چیف کے بہت قریبی ہیں۔ دوسرا، محسن بیگ صاحب ایک زمانے میں عمران خان صاحب کے بھی بہت قریبی تھے، اور اتنے قربت تھی کہ وہ جو دھرنے شرنے وغیرہ 2014 کے ہوئے تھے اس میں بھی محسن بیگ صاحب جو ہیں بہت ایک ایکٹیو کردار ادا کر رہے تھے عمران خان صاحب کی ٹیم کے اندر۔ تیسرا، محسن بیگ صاحب کو عمران خان صاحب کے دور کے اندر ہی جو ہے وہ ایف آئی اے نے ان کے گھر سے گرفتار کیا تھا، تو اور اس وقت انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ عمران خان تو گیا، تو اب ختم ہے، اور پھر وقت میں بتایا کہ عمران خان صاحب کی حکومت واقعی چلی گئی، اور یہ بات محسن بیگ صاحب نے جو ہے وہ جب ان کی حکومت تھی اسی دوران کہی تھی۔ چوتھی بات محسن بیگ صاحب کی وہ یہ ہے کہ پچھلے چند ہفتوں سے جو نگراں وزیر اعظم کے لیے نام چل رہے ہیں اس میں محسن بیگ صاحب کا نام میری نظر میں سب سے پہلے فلوٹ ہوا تھا۔ فلوٹ ان اے سینس کہ مارکیٹ میں فلوٹ ہونا شروع ہوا تھا، ڈسکشنز کے اندر آنا شروع ہو گیا تھا کہ محسن بیگ صاحب جو ہیں وہ نگراں وزیر اعظم ہو سکتے ہیں، تو اس لیے یہ انٹرویو اس حوالے سے کافی امپورٹنس رکھتا تھا۔ اب اس میں کیا کیا انہوں نے انکشافات کیے ہیں یہ ذرا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سلیم صافی صاحب نے ان سے میرے خیال میں ڈائریکٹلی پوچھا، انہوں نے کہا کیا آپ وزیر اعظم بن رہے ہیں؟ تو بیگ صاحب نے کہا جی ایسا کچھ نہیں ہے، میں خود بھی حیران تھا کہ میرا نام کیسے چلا سوشل میڈیا پر، حالانکہ میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتا، یقیناً بہت رسپیکٹیبل پوزیشن ہے، یہ اور بات ہے کہ کچھ کم ظرف اس آفس میں آ کے بیٹھا۔ صافی صاحب نے کہا جی بنانے والے اگر انٹرسٹڈ ہوئے تو کیا آپ کی کوئی بات ہوئی کسی سے؟ انہوں نے کہا نہیں، میری کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی، نہ میں نے کوئی سی وی نہ کوئی درخواست دی ہے کہ مجھے بنا دیں، البتہ تحریک انصاف نے میرے خلاف مہم چلائی، انہوں نے یہ نام نکالا، انہیں شاید خوف ہے کہ میں نگراں وزیر اعظم بن گیا تو ان کے ساتھ کیا کروں گا، کرنے والا تو اللہ ہے۔ صافی صاحب نے کہا نہ آپ نے مہم چلائی نہ آپ کی خواہش ہے، تو پھر پی ٹی آئی نے کیوں نام چلا دیا آپ کا؟ بیگ صاحب نے کہا جیسے آپ نے کہا کہ سب کے صحافیوں سے تعلقات ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ وغیرہ سے ہیں، میں میڈیا کی فیلڈ میں ہوں تو دعا سلام سب سے ہوتی ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان سے کہوں کہ مجھے سیٹ پر بٹھا دیں۔ صافی صاحب نے کہا اگر بٹھانا چاہیں تو قبول کریں گے۔ بیگ صاحب نے کہا میں شاید فٹ نہ رہوں اور نگراں وزیر اعظم کے جو لوازمات ہیں میں اس پر پورا نہ اترتا، آپ کو پتہ ہے کس ٹائپ کے لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں، میں آزاد ہوں، اپنا مائنڈ اپلائی کرتا ہوں، میرا نام پی ٹی آئی نے نکالا، پھر میری ٹرولنگ شروع کی، پھر میری والدہ کو میری فیملی کو گالیاں دیں، میرا سٹاف کل بتا رہا تھا کہ اس دفعہ جو میرے خلاف بوسٹنگ کی ہے وہ 12 کروڑ روپے کی ہے، اور خوف کیا ہے میں نہیں جانتا، ان کا مستقبل اللہ جانتا ہے، مجھے دکھ ہے
گالی میں بھی دے سکتا ہوں, دلوا سکتا ہوں, بوسٹنگ کر سکتا ہوں, لیکن میں اس نہج پر نہیں جانا چاہتا, کیونکہ اگر کوئی شخص بے شرم ہو جائے تو میں اس سطح پر نہیں جانا چاہتا. بہنیں ان کی بھی ہیں, والدہ ان کی بھی ہیں, یہ کام انہوں نے جو شروع کیا ہے. صافی صاحب نے کہا ہم بھی بطور بھائی آپ سے کہیں گے کہ ایسا نہ کریں. سب سے زیادہ گالیاں میں نے کھائی ہیں, سب سے زیادہ ماں عزیز تھیں, انہوں نے ہی مجھے سکھایا کہ اگر مجھے ان کی عزت عزیز ہے تو دوسرے کی ماں کی بھی عزت عزیز ہوگی. بیگ صاحب نے کہا میں اسی لیے واپس آیا ہوں, ٹرولنگ والے جو لوگ ہیں انہیں آرڈر ہی کیا ہوگا اور ایک خاص پیٹرن چل رہا ہے. صافی صاحب نے کہا جب نواز شریف و زرداری دبئی میں تھے اس وقت آپ بھی دبئی میں تھے, اس لیے افواہوں کو زیادہ تقویت ملی. بیگ صاحب نے کہا میں ایک دن کے لیے گیا تھا, جب مجھے پتا چلا کہ نواز شریف و زرداری یہاں ہیں, مجھے دونوں کا نہیں پتا تھا, تو انہوں نے فورس کیا کہ ادھر ہیں تو مل لیتے ہیں. میں نے وہ خواہش ظاہر کی, عام گفتگو تھی, نگراں حکومت کی تقرری سیاستدانوں کے ساتھ مل کر نہیں کہیں اور سے ہوتی ہے. صافی صاحب نے کہا ان کے مابین کسی نام پر اتفاق ہوا ہے؟ تو بیگ صاحب نے کہا میرا خیال ہے نہیں ہوا ہے, مارکیٹ میں بہت سے لوگ پھر رہے ہیں, کوئی بیٹے کو لے کر جا رہا ہے, کوئی بہو کو لے کر جا رہا ہے, کہیں اور اس پر بات ہوئی تو نہیں پتا, البتہ وہاں اس پر بات نہیں ہوئی. صافی صاحب نے کہا حفیظ شیخ, رضا باقر, لاہور کے کسی انڈسٹریلسٹ کا نام لیا جا رہا ہے. تو بیگ صاحب نے کہا میرا خیال سے ان میں سے کوئی نہیں ہے, اول تو ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا, اور جس طریقے سے آپ نے IMF کو ڈیل دی ہے اس کو جاری رکھنا ہے, ایسا نہ ہو کوئی ایسا بندہ آئے. صافی صاحب نے کہا فائنانس منسٹر اس پیمانے پر پورا اترنا چاہیے. وزیر اعظم تو انہوں نے کہا کہ فائنانس منسٹر شاید کوئی بزنس مین پکڑ لیں, لیکن وہ سوچ رہے ہیں فائنانس سائٹ پر کسی کو لانا چاہتے ہیں, لیکن ابھی کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہوا. صافی صاحب نے کہا کیا آپ کیا کہتے ہیں کہ کوئی ریٹائرڈ جج ہوگا, کوئی ٹیکنیکل بندہ ہوگا, کوئی بیوروکریٹ ہوگا؟ تو بیگ صاحب نے کہا جو معیار ہے سلیکشن کا وہ میں شو میں بیان نہیں کر سکتا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ چل نہیں سکتا. تو اس معیار کے لوگ بہت ہیں, اللہ کرے ایسا بندہ ملے, کیونکہ اس وقت سیاسی اور معاشی طور پر بہت کرائسس میں ہے. کوئی ایڈونچر نہیں ہونا چاہیے, کسی کی بھی خواہش پر یہ سلیکشن باز صلاحیت ہونی چاہیے. وزیر اعظم ہر چیز کا ماسٹر نہیں ہوتا, وہ مشیروں سے بریفنگ لے کر اپنی حکمت سے فیصلہ کرتا ہے, تو اس کی ایکسپرٹیز ہو یا نہ ہو. صافی صاحب نے کہا الیکشن وقت پر ہوں گے؟ انہوں نے کہا جی فیصلہ یہی تھا کہ نومبر میں الیکشن کرانا ہے, جو پرانی مردم شماری اور حلقہ بندیوں پر ہونے تھے اور پرانے ووٹر لسٹ پر. 25 کو میٹنگ بلا لی ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ کی, اس میں وہ سینسس اپروو ہو جاتی ہے, اس کے بعد الیکشن کمیشن اور یہ حلقہ بندیاں ہوتی ہیں, تو پھر الیکشن فروری مارچ میں ہوں گے, اور نگراں حکومت 4-5 ماہ چلے گی. اگر انہوں نے سینسس پاس نہ کرانے ہوتے تو یہ 25 کو میٹنگ نہ بلاتے. تو صافی صاحب نے کہا نیا سینسس ابھی جو ہو رہا ہے, بیگ صاحب نے کہا ہو چکا ہے. تو انہوں نے کہا تو پھر نئی حلقہ بندیاں ضروری ہو جائیں گی. بیگ صاحب نے کہا نیا سینسس اپروو کر دیا تو الیکشن میں تاخیر ہوگی. صافی صاحب نے کہا نگراں حکومت اجلاس نہیں بلا سکتی. انہوں نے کہا نہیں بلا سکتی. صافی صاحب نے کہا 2 صوبوں میں نگراں حکومت ہے. انہوں نے کہا فرق نہیں پڑتا, وہ وفاقی حکومت کرے گی. سوال ہوا آنے والے الیکشن میں PTI کی کیا پوزیشن ہوگی؟ انہوں نے کہا دوربین سے دیکھنا پڑے گی ہوگی کہ نہیں. تو صافی صاحب نے کہا کیوں نہیں ہوگی, ابھی تک ان کے چیئرمین کنوکٹ نہیں ہو سکے, ان سے گرفتار نہیں ہو سکے. بیگ صاحب نے کہا دوربین والی بات, میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آنے والے الیکشن میں کوئی بھی پارٹی اپنا وزیر اعظم لے کر میدان میں اترتی ہے تو اس وقت تک جب بھی الیکشن ہوں گے عمران خان سکرین پر نہیں ہوں گے, کیونکہ ان کے کیسز منطقی انجام تک پہنچ چکے ہوں گے. بہت سے کیسز واضح ہیں, اور جو وعدہ ماف گواہ بننے جا رہے ہیں وہ ٹھوس ثبوت موجود ہیں, چاہے ججز ریلیف دیتے ہیں, لیکن ان کیسز کو فیس کرنا ہوگا. تو بڑی مطلب خوفناک صورتحال محسن بیگ صاحب بتا رہے ہیں عمران خان صاحب کے لیے اگلے الیکشنز کے حوالے سے. اچھا جی, اس کے علاوہ اسد قیصر صاحب کی 10 دن کی حفاظتی ضمانت جناب منظور ہو گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 50,000 روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا ہے. ان میں ثوابی میں بیسکلی محکمہ تعلیم میں اینٹی کرپشن کا مقدمہ درج ہوا تھا, اس میں ان کی ضمانت جو ہے منظور ہوئی ہے, اور 10 روز کے لیے اب ان کو جو ہے وہ ان کی گرفتاری سے روک دیا ہے. پرویز خٹک صاحب, آج یہ خبریں صبح چلنا شروع ہو گئی ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر کہ پرویز خٹک صاحب جو ہے آج اپنی نئی سیاسی جماعت کا اعلان کرنے جا رہے ہیں. 1-2 چینلز نے جو رپورٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جی ان کی جماعت کا نام ہوگا پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز. تو یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی بنی تھی, پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز, PPPP 4 ہی ہے. ہاں, تو PTI کے بھی PTIP پٹپ, مطلب یہ بنتا ہی ہے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز. ابھی تو نام یہ ہے, مجھے نہیں پتا ابھی پرویز خٹک صاحب اناؤنس کرتے ہیں یا نہیں. اچھا, دوسرا امپورٹنٹ بات کیا ہے اس کے اندر کہ اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ کے ساتھ کہانی نہیں بنی. میں نے ان خدشات کا اظہار اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی کیا تھا, اس سے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ نون لیگ کے ساتھ کہانی نہیں بن رہی. کل رات کو مجھے نون لیگ کے ایک بڑے سینئر رہنما کی ایکچولی کال آئی, اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے آپ کا ویلاگ دیکھا ہے اور میں اس پہ ذرا آپ کو اپنے آئی وانٹ ٹو شیئر مائی 2 cents. میں نے کہا جی پلیز گو ایٹ, میں سن رہا ہوں. انہوں نے کہا دیکھیں
پرویز خٹک کی انکلوژن جو ہے نا کبھی بھی سیریسلی ڈسکس نہیں ہوئی ہماری پارٹی کے اندر. ایک سرسری سی ریکی ضرور ہوئی تھی, لیکن وی ور نیور ایور سیریس اباؤٹ اٹ, کیونکہ ایک تو ان کا نوشہرہ سے جہاں سے تعلق ہے وہاں پہ نون لیگ کا کوئی اتنا بڑا کوئی اسٹرانگ ہولڈ نہیں ہے, ہمارا ووٹ بینک نہیں ہے, اس لیے یہ ہمیں کوئی اتنی بڑی کنٹریبیوشن دے نہیں سکتے. تیسری بات یہ, انہوں نے کہا اگر پرویز خٹک پی ٹی آئی کے ساتھ اتنا لمبا عرصہ نکال لیں اور نکالنے کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب کو جب کروشل ٹائم آیا تو ڈمپ کر دیا, تو ہمارے ساتھ وہ کس طرح چل سکتے ہیں. تو اس لیے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی جو ہے نا وہ ہے. اور تیسری بات یہ کہ نون لیگ کے پی سے تعلق رکھنے والی جو موجودہ ان کی ایڈمنسٹریشن ہے, پوری عہدیدار ہیں, وہ کبھی بھی پرویز خٹک صاحب کے نام کے اوپر نہ زیادہ خوش نہیں ہوں گے اس بات پہ, تو اس لیے یہ کہانی بن نہیں سکتی. سو اس لیے پرویز خٹک صاحب اب آج جو ہے وہ نئی اپنی پارٹی کا موسٹ پروبیبلی اعلان کر رہے ہیں. ایک دو چینل کے اوپر یہ خبریں چلی ہیں کہ شہرام ترکی کو شمولیت کی دعوت دی گئی ہے, ارباب وسیم اور ارباب جہانداد ان کو بھی شمولیت کی دعوت دی گئی ہے. تو ویل ہیو ٹو سی کہ پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ آج کیا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں, اور خود کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. نارملی پرویز خٹک صاحب از ون پرسن, یہ میں آپ کو ویسی ان کی ایک انسٹنکٹ بتا رہا ہوں کہ ہی نارملی اوائڈز پریس کانفرنسز, زیادہ پریس کانفرنسوں میں بیٹھتے نہیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو بھی خیر بات کہا تھا تو ہارڈلی اٹ واز اے پریس کانفرنس, وہ ایک میڈیا کے اوپر بس بیان ہی جاری ہوا تھا اور اس کے بعد پرویز خٹک صاحب جو ہے چلے گئے تھے. ایون تو اسد کیسر صاحب بھی ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے, لیکن انٹرسٹنگلی ابھی تک اسد کیسر صاحب کا اس نئی ارینجمنٹ کے اندر پرویز خٹک صاحب کے ساتھ نام نہیں آ رہا ہے. اور اسد کیسر صاحب نے تو کہہ بھی دیا تھا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی ہوں. تو خٹک صاحب جو ہے وہ اب دیکھتے ہیں کہ ان کے اس جہاز کے اندر جو یہ نیا جہاز اڑانے لگے ہیں اس کے اندر کون کون وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے عمران خان کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس میں دائر درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. سول جج قدرت اللہ کی عدالت میں محمد حنیف کی جانب سے دائر کی گئی درخواست پر سماعت ہوئی. درخواست گزار کے وکیل رضوان عباسی نے دائر درخواست پر دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان سے نکاح کے وقت بشرا بی بی کی عدت مکمل نہیں ہوئی تھی. چیئرمین پی ٹی آئی کا نکاح لاہور میں ہوا, لیکن دونوں بنی گالہ میں رہ رہے تھے. چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے پہلے نکاح کے بعد کافی وقت بنی گالہ میں گزارا. درخواست گزار کے وکیل رضوان عباسی نے دوران دلائل مختلف عدالتوں کے فیصلوں کا حوالہ بھی دیا. سول جج قدرت اللہ نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا, جو اب کچھ دیر بعد سنایا جائے گا جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. آئی ڈونٹ نو یہ مطلب کب تک جو ہے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ دن ہے. توشہ خانہ کیس قابل سماعت قرار دینے کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کی جانب سے ایک اپیل دائر کی گئی ہے, یہ اس سلسلے میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انہوں نے واپس کورٹ جوائن کر لیا ہے. بیمار تھے پچھلے ہفتے, اب انہوں نے کورٹ جوائن کر لیا ہے اور اس کیس کی جو ہے وہ سماعت ہوئی. اس میں پی ٹی آئی کے وکیل خواجہ حارث یہاں پیش ہو گئے, ادھر نہیں پیش ہوئے تھے, اور بیرسٹر گوہر علی خان وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جی زمانہ بدل گیا, زمانے بدل گئے, قدریں بدل گئیں, مگر ہم پرانی قدروں والے ہیں. آپ نے اعتراض کیا, یہ آپ کا حق ہے. کیا ہر چیز میں اعتراض کیا جا سکتا ہے؟ تو اس طرح کے معاملات میں شاید سٹیکس زیادہ ہوتے ہیں, سیاسی معاملات ہوتے ہیں. خواجہ حارث صاحب نے کہا جی ٹرائل کورٹ میں آج کیس سماعت کے لیے مقرر ہے, یہ کیس اب اسی جج کے سامنے نہیں جانا چاہیے. خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ جی اگر اجازت دیں تو آج ہی یہ کیس سن لیں. چیف جسٹس نے کہا کہ کیس آج نہیں تو کل لگ جائے گا. خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ ہماری کیس ٹرانسفر کی درخواست بھی اس عدالت میں زیر التوا ہے. عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کرنے کی ہدایت کر دی. ہم جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس کے میری آخری اطلاعات کے مطابق تھوڑی دیر کے بعد جو ہے اس کیس کی سماعت دوبارہ شروع ہونے والی ہے. اب موسٹ پرابلی ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ فیصلہ اس سلسلے میں کیا آج ہی آتا ہے یا دیا جاتا ہے یا صرف آج جو ہے وہ دلائل سنے جاتے ہیں. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جناب توشہ خانہ کیس سے متعلق نیب کو خط لکھا ہے, اور اپنے خط میں چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ توشہ خانہ کی تحقیقات سے متعلق میں آج نیب آفس میں پیش نہیں ہو سکتا. میری جان کو خطرات لاحق ہیں جس کے باعث انکوائری رپورٹ لینے آج نیب کے دفتر نہیں آ سکتا. میں نے لاہور سے اسلام آباد آمد و رفت کو آج کل محدود کر رکھا ہے. 19 جولائی کو مختلف عدالتوں میں پیش ہونے اسلام آباد آؤں گا. توشہ خانہ کی تحقیقات سے متعلق شامل تفتیش ہونے کی تاریخ 19 جولائی مقرر کر دیں. انہوں نے کہا کہ نیب آرڈیننس کے مطابق انکوائری رپورٹ ملزم کی جانب سے وصول کرنا ضروری نہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کا خط میں مزید کہنا ہے کہ میرے وکیل گوہر علی خان کو انکوائری رپورٹ لینے کی اجازت دی جائے. خط میں چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس کی رپورٹ بھی میرے وکیل نے نیب سے لی تھی جو میں چھوڑ آیا تھا. تو ایک معاملہ یہ ہے. اس کے علاوہ میں نے پریڈکٹ کیا تھا پرویز الہی صاحب کے حوالے سے جب ان کی ضمانت ہو گئی تھی منی لانڈرنگ کے کیس کے اندر, تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ دیکھ لیجیے گا ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا جائے گا, اور وہی ہوا ہے کہ پرویز الہی صاحب کو 1 ماہ کے لیے 3 MPO کے تحت جو ہے گرفتار کر لیا گیا. 3 MPO وہاں استعمال کیا جاتا ہے کہ جی اس شخص کے ہونے کی وجہ سے نا امن و امان کا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو پرویز الہی صاحب جو اپنی عمر کے اس حصے کے اندر ہیں, ان سے جو ہے وہ لگتا ہے کہ جی امن و امان کا مسئلہ بن جائے گا, تو ان کو جو ہے وہ دوبارہ
ڈپٹی کمشنر نے اس کا حکم نامہ بھی جاری کر دیا, ان کو دوبارہ ایم پی او کے تحت جو ہے گرفتار کر لیا گیا. بائی دا وے ایم پی او جو ہے وہ ہائی کورٹ میں پرویز الہی صاحب نے چیلنج بھی کر دیا. اس سے پہلے بھی مختلف پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ایم پی او کے تحت گرفتار کیا گیا تھا, لیکن انہوں نے جب کورٹ میں ان کو چیلنج کیا تھا تو کورٹ سے ان کو ریلیف بھی ملا تھا. تو اب دیکھتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کو اس سلسلے میں ریلیف ملتا ہے کہ نہیں. انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں اس اپنی گرفتاری کو جو ہے وہ چیلنج کر دیا ہے. اس کے علاوہ شاہد اسلم صاحب وہ صحافی ہیں جنہوں نے جنرل باجوہ کے ایسٹ سے متعلق جو ہے وہ ایک خبر کے حوالے سے ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا. ان کی ایک ٹویٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے اثاثہ لیکس کیس میں میری 8ویں پیشی 19 جولائی بروز بدھ کو ہوگی, جہاں مجھ پر فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز اسلام آباد کے اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت میں ہوگا. پورے چلان میں ابھی تک ایف آئی اے 2 جعلی گواہ لائی ہے جنہیں زندگی میں کبھی نہیں ملا. دوران حراست بھی کہا گیا ان دونوں سے آپ کا آمنا سامنا کروانا ہے. میں نے تب بھی کہا تھا کہ میں حاضر ہوں, لائیں انہیں, لیکن آج تک نہیں. خیر اب میری قانونی ٹیم ان سب معاملات کو دیکھ رہی ہے. اس بھونڈے کیس میں ابھی تک اس جرم کی تلاش میں ہوں جو بطور صحافی مجھ سے سرزد ہوا. اٹ از ایبسولوٹلی شیمفل جس طرح شاہد اسلم صاحب کو جو ہے نا وہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے. اور صرف وجہ کیا ہے کہ انہوں نے صحافت کی ہے, صرف قصور ان کا یہ ہے کہ انہوں نے صحافت کی, اور جس طریقے سے جو ہے ان کو عدالتوں کس طرح چکر لگائے جا رہے ہیں. اور یہ میں سارا صحرا معذرت کے ساتھ میں پورا کا پورا صحرا اس کا جو ہے وہ موجودہ پرائم منسٹر کے سر کے اوپر باندھوں گا, مسلم لیگ نون کی اس پی ڈی ایم حکومت کے سر پہ باندھوں گا. یہ ان کی وجہ سے صحافیوں کے ساتھ آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے, جو کہ قابل شرم ہے, قابل مذمت ہے. اس کے علاوہ ایک اور بحث جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. یہ بیسیکلی وہ دوسرا انٹرویو جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا. وہ ہوا گیا کہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں شیر افضل مروت صاحب, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. وہ پچھلے دنوں یہ وہی شیر افضل مروت صاحب ہیں جو پچھلے دنوں جج صاحب سے لڑ پڑے تھے. پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں اور یہ جج صاحب سے لڑ پڑے تھے توشہ خانہ کیس کے اندر, سیشن کورٹ کے اندر ہی کیس چل رہا تھا, تو وہاں پہ یہ جج صاحب سے لڑ پڑے تھے. اور اس کے بعد ان کے ساتھی لائرز نے ان سے کہا تھا کہ جی آپ کورٹ سے جو ہے وہ باہر چلے جائیں. تو مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام کے اندر یہ تشریف لے کر آئے ہوئے تھے آج سے چند دن پہلے. بعد میں انہوں نے ٹویٹ کیا اس کے اوپر کہ مہر بخاری recorded my interview at about 9:30 and when it was telecasted an hour later I was surprised to find that all the questions asked from me at the time of interview were replaced with those which were never asked. The viewers can notice it from the questions and answers. It is a dishonesty in professional conduct on her part. I wish she could have been as aggressive in real too. ان کو اعتراض اس بات کا تھا کہ جی مہر بخاری صاحبہ نے جو ہے نا وہ کچھ سوالات چینج کر دیے ہیں, یا یہ اتنے اگریسو طریقے سے جس طرح آنر یہ کوشچن کر رہی تھیں مجھ سے اس طرح بھی کرتی. اب بیسکلی میں آپ پرابلم بتاتا ہوں ہے کیا. مروت صاحب کو شاید زیادہ وہ اتنے ٹاک شوز کے اندر, یا بلکہ آئی شوڈ سے نیوز شوز کے اندر وہ اتنا جاتے نہیں ہیں. نیوز شوز اور ٹاک شوز میں ایک فرق ہوتا ہے. نیوز شوز فار ایگزامپل شاہ زیب خان زادہ کرتے ہیں, کامران خان کرتے ہیں, میں کبھی کبھار کرتا ہوں, مہر بخاری صاحبہ کرتی ہیں. یہ نیوز شوز ہوتے ہیں, اس میں چھوٹے سیگمنٹس ہوتے ہیں. یہ پورا 1 گھنٹے کا صرف ایک ہی پینل کے ساتھ شو نہیں ہوتا. اب اس میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے, یہ میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ صرف اس چیز کا بتا رہا ہوں کہ آپ کے جو پروڈیوسر ہوتے ہیں یا آپ کا جو کانٹینٹ پروڈیوسر ہوتا ہے, آپ اس کے ساتھ ایک سیٹ آف کویشچنز ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد کیمرہ جو ہوتا ہے وہ گیسٹ کے پاس بھجوا دیا جاتا ہے, اور ان کو فون کے اوپر نا ان سے وہی کویشچنز پوچھے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کے جوابات دے رہے ہوتے ہیں. کویشچنز وہی ہوتے ہیں, وہ صرف اس کے جوابات دے رہے ہوتے ہیں. بعد میں جب پروگرام ایکچولی آن ایئر جا رہا ہوتا ہے تو اینکر یوں کر کے ساتھ والی ونڈو میں آ کے تو وہی کویشچنز کر رہا ہوتا ہے, اور ان کے جواب ریکارڈڈ جواب جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں. یہ ایک بڑی ایک نارمل سی روٹین پریکٹس ہے, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. بلکہ یہ صرف نیوز شوز میں نہیں ہوتا, جو آپ کے مارننگ شوز ہیں, فار ایگزامپل جیو کا مارننگ شو ہوتا ہے, اس کے اندر بھی یہ ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے. اینڈ اٹ از اے ویری روٹین تھنگ, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. تو یہ مروت صاحب کو پتہ نہیں تھا شاید کہ یہ ایکچولی ان کے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے سوال تو کسی اور نے کتنے سن بعد مہر بخاری مجھ سے کیوں سوال کر رہی ہیں. ان کا اعتراض جو ہے وہ یہ تھا. مہر بخاری صاحبہ نے اس کا ایکچولی جواب دیا. انہوں نے کہا شیر افضل مروت صاحب آپ وکالت کے شعبے سے وابستہ ہیں, اور وکالت 2 چیزوں پر انحصار کرتی ہے, ایک سچائی اور دوسرا ثبوت. اگر وکیل کے پاس یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو پھر پیچھے صرف جذباتیت رہ جاتی ہے. اس کا ایک منظر ہم نے اس روز عدالت میں بھی دیکھا جب آپ دلیل اور ثبوت کے بجائے جذباتیت کا شکار ہوئے اور آپ کو عدالتی ڈانٹ اور بھرمی کا سامنا کرنا پڑا.
مروت صاحب نے مجھ پر الزام لگایا ہے کہ میں نے ریکارڈنگ انٹرویو میں جو سوالات کیے یہ آن ایئر وہ سوالات نہیں تھے، مگر ان کے اس الزام کے ساتھ اگر سچائی اور ثبوت بھی فراہم کیا جاتا تو وکیل صاحب کی شان مزید بلند ہو جاتی اور ان کی بہادری کو بھی سلام پیش کیا جاتا، لیکن میں یہ ثبوت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ بے ایمان، پیشہ ورانہ، بد انتظامی اور جذباتیت کا شکار کون ہوا۔ میں نے 9:33 پر اپنی ٹیم کو واٹس ایپ گروپ میں وہی سوالات بھیجے جو مروت صاحب سے پوچھے گئے۔ میں واٹس ایپ گروپ میں بھیجے گئے ان سوالات کا اسکرین شاٹ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ وقت کے دباؤ کے باعث مختصراً لکھا تو جا سکتا ہے، یہ کہنا کہ یہ سوالات کبھی نہیں پوچھے گئے آپ کی طرف سے اصل بے ایمانی ہے۔ سوال کی جو روح تھی وہ وہی ہے، اس لیے جو پوائنٹس کی صورت سوالات واٹس ایپ گروپ میں نے بھیجے وہی سوالات آپ سے کیے گئے۔ آپ کے فوراً بعد ایک اور بڑا انٹرویو ہوا اور پھر ہم لائیو بھی گئے۔ اب یہ آپ پر قرض ہے اور ثابت کریں کہ سوال بالکل کچھ اور تھے۔ شیر افضل مروت صاحب، آپ بہادر وکیل ہوں گے، مگر جناب میری گزارش ہے کہ عوام کو گمراہ کرنے کے بجائے ان کے سامنے سچائی اور دلیل رکھیے۔ بے بنیاد الزامات اور جذباتیت ایک وکیل کو زیب نہیں دیتی۔ دوسروں پر الزام تراشی سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیجئے، ہم عرض کریں گے تو پھر شکایت ہوگی۔ تو مہر بخاری صاحبہ نے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا یہ نقطہ نظر دیا، جو کہ ٹیکنیکلی درست ہے۔ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ یہ نیوز شوز کے اندر جو ہے ایک عام روٹین کے اندر اس طرح ریکارڈنگز ہوتی ہیں۔ اچھا جی، اب یہ ایک وضاحت مہر بخاری صاحبہ کی جانب سے آئی۔ اب ایک سلسلہ میں نے بھی آپ سے ڈسکس کرنا ہے۔ مجھے پچھلے 24 گھنٹے میں ہمارے کچھ بزرگوں کے فون آئے۔ بزرگ جو ہیں، بزرگ سے مراد ہے ہماری میڈیا فریٹرنٹی کے بزرگ۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جی منصور تمہیں پتہ ہے شاداب ریاض صاحب جو ہیں وہ تیرے کو بڑے ناراض ہیں۔ شاداب ریاض صاحب ایک سینئر صحافی ہیں لاہور میں، انہوں نے کہا وہ تم سے بہت ناراض ہیں، تمہارے کسی ویلاگ کے اندر جو ہے نا تم نے بڑی کوئی سخت بات کی ہے جس کی وجہ سے وہ ناراض ہے، تو فوراً انہوں نے منا اور اس معاملے کو جلد از جلد ٹھیک ہے تو معذرت کر۔ میں کہا جی معذرت ایلو کر لی، معذرت کوئی گل ہی کوئی نہیں۔ میں کہا جی اپنی فرٹرنیٹی کے لیے، اپنے میڈیا کے لوگوں کے لیے تو ہماری جان بھی حاضر ہے، ان کو تو ہم کبھی ناراض کر ہی نہیں سکتے۔ تو شاداب صاحب جو ہیں وہ بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، ہمارے سینئر ہیں، اور اگر وہ ناراض ہیں تو بالکل ان کی ناراضگی جو ہے وہ ہم ختم کریں گے اور معذرت بھی کرتے ہیں اگر ان کی دل آزاری ہوئی ہے تو، اور ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کو جو ہے وہ ناراض کیا جا سکتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔